اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذی ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوات عزیزان اکرامی، ہم پھر یاد دلا دیں کہ ان مجالس کا وقت تبدیل نہیں ہوتا ہے، اور مجالس میں وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وقت آگے کے اعتبار سے، لیکن یہاں 2 بجے کا وقت ہے اور 2 بجے رہے گا۔ 5-7 منٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کسی کے پڑھنے کی وجہ سے۔ آئیے ہم بات کریں، چونکہ مسلسل مجالس کی بات ہے شہر بھر میں اس وقت۔ 8 اور 9 محرم کو ہماری مجلس کا وقت 2 بجے سے 3:30 تک رہتا ہے۔ یہ آج پہلے ہی دن پھر کہہ دے رہے ہیں، اشتباہ کسی بھی نہ ہو۔ ہمیشہ سے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں، 50 سال ہم کو ہو گئے پڑھتے ہوئے، آخری تاریخوں میں 8 اور 9 محرم کو کچھ دیر مدرسے کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے وہ 3:30 تک رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے 2 سے 3 ہم 3:05 3 بجے مجلس ختم کر دیں گے۔ ایک صلوات محمد والے میں۔ مشکل یہ ہے کہ جو مجالس بالکل نہیں ہوتی تھیں اور اب قائم ہیں، تو وہاں مجلس ابھی بھی ہو رہی ہے۔ لکھنؤ کا قدیم ترین اشرہ ہے یہ ناظمیہ، جو یہاں سے پہلے شیخ علی عباس صاحب کی کوٹھی میں علی اللہ مقام ان کی کوٹھی میں ہوتا تھا۔ سب سے پہلے خطیب اور ذاکر اس کے جناب علامہ سید محمد صدیق حسن صاحب اللہ علی اللہ خطیب اعظم، جن کا آپ فوٹو دیکھتے ہیں، سامنے ان کا فوٹو ہے۔ یہ اس مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم بھی تھے، نجم الملت کے پہلے شاگردوں میں یہ اور مولانا فرمان علی صاحب، جن کا ترجمہ قرآن ہر گھر میں ہے۔ سرکار نجم الملت کے یہ دونوں پہلی صف کے شاگردوں میں یہ بھی تھے، اور اس مدرسے کے سب سے پہلے خطیب بھی یہی تھے۔ ان مجالس جو وہاں ہوتی تھی منتقل یہاں کی گئی مجمع کی کثرت سے۔ اہل لکھنؤ کو یہ معلوم نہیں ہے، ایک برکت ہے سب سے قدیمی اشرے کا لحاظ رکھنا۔ عزائے امام مظلوم کی ترویج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک کو گھٹا دو ایک کو بڑھا دو۔ اگر ترویج عزائے امام مظلوم مقصود ہے تو جو بڑھا ہے اس کو گھٹنے نہ دو، جو گھٹا ہے اس کو بڑھاؤ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہاں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی صاحب کم کر دیں، وہ نہیں۔ اللہم صلی علی نعرہ حیدری۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیے کہ سڑک پر بیٹھے لوگ یہاں آ جائیں۔ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ مجمع دکھائی دے، بلکہ وہ ایک شرعی، اخلاقی اور مجلس امام حسین کا ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ فرش اعضاء پر بیٹھنے کا ثواب کچھ اور ہے، اور یہ طے کر لینا کہ ہر فرش اعضاء ہے، یہ مشکل کام ہے۔ جتنا حائر حرم خانہ کعبہ ہے اتنا ہی حائر ہے، جتنا حائر حرم امام حسین ہے اتنا ہی حائر ہے۔ اس کے باہر بھی کربلا محترم ہے، لیکن حائر حرم کا مسئلہ اور ہے۔ ویسے ہی مجالس کا جو اصل فرش ہے اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ یوں تو ساری زمین امام حسین کی ہے، صلوات محمد علیہ۔ آئیے ہم بات کریں البقرہ سورہ، اس کی 151ویں آیت، اور اس پر اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں
یہ یاد دلا دیں کہ جو باتیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ پورے تحقیق کے ساتھ آپ کے لیے نہیں. کوئی کہیں آج کی دنیا میں الیکٹرانک میڈیا بہت آسان ہے بات کو پکڑ لینا کہیں بھی. تو ان تمام افراد سے کہ جو جہاں جہاں سنتے ہو ان تک یہ بات ہے. میں ابھی جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ اس وقت سے جب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے 534 سال ہجرت کے تھے. 534واں سال ہجرت کا تب یہ بات لکھی گئی. یعنی اس وقت سے تقریباً 906 سال پہلے جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ اب سے اس وقت سے 906 سال پہلے کی بات ہے. اور جس نے لکھی ہے وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی باتوں کا حوالہ ان کے بعد زمانوں تک آج تک جس درسگاہ پر سارے عالم اسلام کو بڑا فخر اور بڑا ناز ہے الازہر یونیورسٹی، اس کے بڑے بڑے محققین اور مفسرین بھی اپنے یہاں حوالہ دیں گے. تو انہی صاحب کا، انہی شخصیت کا جن کی بات میں کہنے جا رہا ہوں. ان کا نام کیا ہے؟ علامہ طبرسی. بہت سے تفاسیر انہوں نے لکھی، ان میں سے ایک تفسیر جو بہت مشہور ہے اس کا نام ہے تفسیر مجمع البیان. اس تفسیر کے لکھنے کا بھی معاملہ صرف یہ ہوا تھا کہ یہ بھی جلدی میں ضمن بیان کر دوں. ابھی مدرسہ ناظمیہ کے زمانے ازاں میں، زمانے ماہ سیام میں ہم نے یہاں پر درس قرآن مجید شروع کیا تھا اور بہت سے حضرات علماء و خطباء تشریف لاتے تھے. تقریباً ہمارے حضرات طلباء جو مدرسے کے تھے وہ بھی 70 74 75 حضرات تھے. ان کے درمیان ہم نے درس قرآن مجید درس خارج کے عنوان پر دیا تھا ابھی اسی رمضان مسجد میں. اس میں درس تفسیر تھا. وہ میں نے اس میں یہ واقعہ بیان کیا تھا جو آپ کو سنا دوں. علامہ طبرسی پر سختہ طاری ہوا، لوگ سمجھے دنیا سے اٹھ گئے، دفن کر دیا. آنکھ کھلی کیسے نکلوں، منت مانی اگر میں یہاں سے خیریت سے نکل گیا اس قبر کے اندر سے تو میں قرآن کریم کی تفسیر لکھوں گا. اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ باہر نکلے، جو لوگ جا رہے تھے ارے ان کو تو دفن کر کے آئے تھے، یہ کفن پہنے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. لوگ دہشت زدہ ہوئے جب انہوں نے بتایا ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا ہوا. تو چلنے میں ان کو کمزوری لگ رہی تھی. جب ہوا اتنا بڑا واقعہ تو لوگوں نے اپنے کاندھوں میں بٹھا کے گھر پہنچایا. گھر والے دیکھ کر حیران ہوئے، ہم تو دفن کر کے آ گئے تھے، یہ کہاں گئے. جب ان کو بھی معلوم ہوا تو سب کی خوشیوں کا جو حال ہوا. تب انہوں نے درس وہی تفسیر قرآن کریم لکھی جو یہ تفسیر مجموع البیان ہے. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ. ایسا ہی واقعہ علامہ محسن فیض کاشانی کے ساتھ بھی، اس کو میں چھوڑتا ہوں. اس تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کی ابتدائی 2-3 لفظوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں جو پہلی بار بات کر رہا ہوں. آیت پر تو بہت بار پڑھ چکا، بہت دفعہ پڑھ چکا. کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے مرسل کیا، رسول بنا کر بھیجا، فیکم تمہارے درمیان. قرآن کہہ رہا ہے کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے مرسل کیا، ہم نے رسول بنایا، ہم نے رسول بنا کر بھیجا، ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا منکم ایک رسول تمہیں میں سے. اب اس کے آگے یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلاتا ہے. اس کے بعد کی ساری لفظوں کو چھوڑتا ہوں، وہ آگے کی مجلس میں بات ہوگی. لیکن کوئی اس دھوکے میں نہ آئے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے ہم نے رسول کو بھیجا تم ہی میں سے.
فیکم رسولا منکم، تم میں تمہارے جیسا. تو یہ دھوکے میں نہ آ جائیے کہ اس نے تو خود ہی کہہ دیا ہم میں بھیجا گیا ہمارا جیسا. آگے کی بات تو بھی سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کو بھیجا ہے جو ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے. کیا تم میں اس کی صلاحیت ہے کہ نشانیاں تو نشانیاں ایک ہی پڑھ کے بتلا دو؟ صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر ایک بلند صلوات محمد و آل. ہے کوئی امکان؟ تو کیا ہے؟ کما ارسلنا، انہوں نے لکھا علامہ طبرسی نے، ارسلنا سے مراد یہ کیا ہے؟ ارسال بالرسالہ. ان کی لفظ نقل کر رہا ہوں. بھیجا جانا رسالت کے ساتھ. مقصود کیا ہے؟ کیا ہے رسالت؟ مقصد ایک ہے کہ جو بھیجا جائے گا وہ جو اصل مقصود ہے، مطلوب ہے، جو منزل ہے وہاں تک پہنچے اور پہنچائے. اس کی طرف سے جو منزل معین کی گئی ہے وہاں تک پہنچے اور پہنچائے. جس رسالت پر وہ آیا ہے یوں تو نہیں بھیج دیا گیا ہے. پھر ایک بات یاد دلاؤں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم سب سے، ہم سے آپ سب سے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ اما جب ہم کو بیکار پیدا نہ کرنے کی بات قرآن کرتا ہے تو کسی کو یوں ہی رسول بھیج دے گا؟ صلوات محمد و آل محمد. یہاں کوئی عبث پیدا نہیں کیا گیا. ہمارے رسول کو یوں ہی مبعوث کر دیا جائے گا. وہ مقصود تو ہوگا، وہ مطلوب تو ہوگا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو، لفظ تلا اس پر بات کر رہا ہوں. یتلو علیکم، تلاوت کرے گا تم پر. جو تلاوت کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا تلاوت قرآن. کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت قرآن. عربی قاعدے کے اعتبار سے جو یہاں پر علامہ طبرسی لکھ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے نقل کروں، اس میں اپنی باتیں بھی کہتا جاؤں گا ساتھ ساتھ. تلا، تے لام علی توئے والا نہیں، وہ جہاں سونا ہو جائے گا. یہاں کیا ہے؟ تلا کا مقصد کیا ہے؟ تے لے لام الف، تلا. ہم اس کو قرآن کی تلاوت سمجھتے ہیں. عربی قاعدے کے حساب سے جو ہے مفہوم کیا ہے؟ کلمے پر کلمے کا ہونا. اسی وقت تلاوت ہوگی، یعنی پڑھا جانا ممکن ہوگا جب ایک کلمے کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا ہوتا جائے، تب تو کہا جائے گا تلاوت. اور اگر ایک کلمے کے کا بھی امکان نہ ہو، بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں ایک لفظ، میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت سے مواقع پر جملے پر جملہ، کلمہ پر کلمہ نہیں ہوتا، خالی ایک لفظ. یہ ایک لفظ جب کوئی کہے گا اور خاموش ہو جائے تو کیا مفہوم ممکن ہے؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں نے آپ سے کہا زید اور میں چپ ہو گیا، آپ کیا سمجھیں گے؟ خاموش ہو گیا، میں نے اتنا کہا زید، آپ چپ ہو گئے. اب اگر میں کوئی جملہ اور آگے کہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. قرآن اسی طرف لے جانا چاہتا ہے تلاوت سے، کہ خالی کسی ایک لفظ پر خاموش رہ جانا قرآن کی تلاوت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کلمہ پر کلمہ ہو. ہاں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی استفہامی انداز میں کچھ کہے اور آپ صرف ایک لفظ کہہ دیں تو بات مکمل ہو جائے گی. لیکن آپ ایک لفظ کہیں، نہ پہلے کچھ ہو نہ بعد میں کچھ ہو، تو بات مکمل نہیں ہوگی. میں نے زید، کیا مطلب ہوا؟
لیکن اگر اس مجمع میں سے ایک صاحب نے اٹھ کر یہ کہا یہ بات کس نے کہی اور میں صرف اتنا کہہ دوں زید تو بات مکمل ہو گئی. یہ بات کس نے پڑھی زید بات مکمل ہو گئی. پہلے کوئی جملہ کہے اور بعد میں کچھ نہ کہا جائے, صرف ایک لفظ بھی نہ ہو. یہ کلام جو آپ نے پڑھ کر سنایا کس نے پڑھا؟ میں کہوں حسن فراز, بات مکمل ہو گئی. لیکن اگر میں ممبر پر بیٹھ کے خالی یہ کہوں حسن فراز تو سب پوچھیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں, خود آپ پوچھیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں جناب حسن فراز صاحب کیا مطلب ہے؟ کوئی کلام پڑھ کے سنایا, یہ کس کا کلام ہے؟ جناب حسن فراز. آگے کچھ نہ کہوں, بات مکمل ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مجمع ہے جو ایک بڑی عظیم المرتبت ہستی سے یہ کہتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں آپ حق مجسم شکل میں دکھلا دیجئے. مجسم حق, ایک لفظ حق ہے, اس لفظ حق کو مجسم شکل میں دکھا دیجئے. اب اگر کچھ بھی نہ کہا جائے, صرف کسی کی طرف اشارہ کر دیا جائے, ہمیں صرف مجسم حق دکھا دیجئے, اور اتنے میں کوئی سامنے سے آ جائے اور رسول مسکرا کے اشارہ کریں, کوئی نہ پوچھتا, آ رہے ہوتے رسول اشارہ کرتے, لوگ کہتے کیا مطلب تھا. جب پوچھ لیا گیا مجسم حق اور دروازے سے نکلتے ہوئے علی دکھائی دے, رسول اشارہ کر دے, اب تو سمجھ لو بات مکمل ہو گئی. صلوات محمد و آل محمد. یہی ہوا. ایک لفظ اگر میں نے کہی تو بات نامکمل ہے, سوال ہو گیا. فرض کیجئے کہ رسول تشریف فرمائے ممبر پر, سامنے سے آگے مولا علی, ہزاروں فضائل ہیں, اور مجمع سے کہا ادھر دیکھو, تب بھی مفہوم تو ہو جائے گا کہ انہیں دیکھو. لیکن سوال کے بعد بات آئے, قرآن کہہ رہا ہے, فرض کیجئے آئیے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, وہ دن جب ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب یہاں بڑے تشریحات ہیں لفظ امام کی, وہ ایک الگ پوری گفتگو ہو جائے, اسے چھوڑتا ہوں. وہ دن جب ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جو مجمع مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس نے پوچھنا شروع کیا, امام سے مراد یا رسول اللہ کیا توریت ہے؟ خاموش رہے. کچھ اور اٹھے, انہوں نے کیا زبور ہے, اور اٹھے کیا انجیل ہے, یہاں تک کہ قرآن آ چکا ہے اور ابھی توریت و زبور انجیل کی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن آ چکا ہے, وہی مجمع ہے, اور اب کسی صاحب نے کہہ کے لیا, پوچھ لیا کہ کیا قرآن مراد ہے؟ اب تو کہہ دے رسول ہاں, لیکن اب بھی رسول ممبر پر خاموش ہے. مجمع سامنے ایک ایک صاحب کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے, تو کیا اس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں؟ ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے. خاموش ہے رسول. جب آخری منزل پر لوگ سوال کر کے چپ ہو گئے تو اب سوال آپ کی سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے ہے سوال کہ نہیں؟ اب کسی گفتگو کے بغیر اگر خالی ایک اشارہ ہو جائے تو بات مکمل ہو جائے گی. رسول نے کیا کیا؟ وہ اشارہ کیا. سارے مجمع نے پلٹ کے دیکھا در مسجد سے علی آ رہے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. در مسجد سے. اب تو سب نے سمجھ لیا کون ہوگا امام جس کے ساتھ بلایا جائے گا. ارے ایک میں جملہ یہاں کہا کرتا ہوں کہ آپ خیال فرمائیے کہ جب رسول نے اشارہ کیا
یہ مجمع پورا بیٹھا ہے معاذ اللہ، اگر کہوں تشبیہ کہوں، یہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں آپ سب کے لیے وہ اشارہ کروں بلا تشبیہ معاذ اللہ، کوئی تمثیل نہیں ہے. یہ مجمع کیا کرے گا؟ سب پلٹ کے دیکھیے گا نا. جب اشارہ کروں ادھر دیکھو تو سب ادھر دیکھیں گے، تو کیا میں نظروں میں رہ جاؤں گا؟ بھائی اس سے سمجھ لیے سب کو سمجھا دیا رسول نے، جب میں نہ دکھائی دوں تو علی دکھائی دے گی. صلوات محمد علیہ محمد. یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتائیں. ابھی لفظ تلاوت ختم نہیں ہوئی. یہ بات یہ کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، نشانیاں. اس کا ایک مطلب اور بھی بیان کیا گیا ہے. تلاوت کا، جس کو ہم آپ تلاوت قرآن مفہوم سمجھ لیں، اس کو آپ خالی یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے. تلاوت قرآن کیا مفہوم تلاوت ہے؟ یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے تو رسول جب اس کو پڑھ کر سنائیں گے، رسول ہم اور آپ کی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جو تلاوت کرے گا ہماری احکام کی، ہماری نشانیوں کی. مفہوم یہ ہے کہ وہ اتباع کرے گا. لفظ تلا اتباع، تلاوت کرے گا یعنی اتباع کرے گا. کس بات کا اتباع کرے گا؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری نشانیوں کی تلاوت کرے گا. کیا مطلب؟ ہماری نشانیوں کا اتباع کرے گا. مفہوم یہ ہے جب اس نے کہا جیسا کہ ہم نے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا تمہیں میں سے جو تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرے گا، یعنی ہمارے احکام کا اتباع کرے گا. اب تو بات واضح ہو جائے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو وہ یہ سند دے کہ ہمارے تمام احکام کا اتباع کرنے والا. اب اپنا جیسا رسول کو اگر سمجھتے ہو تو چند ہی مسائل میں ویسا اتباع کر کے دکھلا دو. وہ سند دے رہا ہے، ہم جس کو بھیج رہے ہیں وہ ہمارے احکام کا اتباع کرے گا. عزیزوں اور دوستوں، جب اتباع کی ایسی منزل ہو کہ وہ سند دے، تو میں ایک جملہ بڑھا کر بات کروں گا. رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکام کا ایسا اتباع کرے کہ وہ سند دے. یتلو علیکم آیاتنا، ہمارے احکام کا اتباع کرے گا. اب میں ایک سوال یہاں کروں، جب رسول کو وہ یہ سند دے کہ یہ ہمارے احکام کا اتباع کرے گا، منفرد ذات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر انسان اس منصب پر، اس منزل پر نہیں ہوگا کہ احکام الہیہ کی پوری اتباع اور پیروی کرے. جو کرے گا وہ رسول ہوگا. توجہ کیجیے گا. اب یہ تو طے ہو گیا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کا اتباع کرتا ہے. اب مجھے کوئی ایسا لا کر دکھلاؤ کہ جو رسول کے بھی اوامر کا ویسا ہی اتباع کرے جیسا رسول احکام الہیہ کا اتباع کرے. بات واضح نہیں ہوئی ہے. جب رسول کی رسالت اس پر ہے کہ احکام الہیہ کا اتباع کرے تو رسول کی نیابت بھی وہاں ہوگی جو رسول کے احکام کا ویسا ہی اتباع کرے جیسا رسول اس کا اتباع کرے. صلوات محمد علیہ محمد. میں یہاں پر دو جگہوں سے دلیل پیش کرتا ہوں، دو جگہوں سے. اتباع ویسا ہی، اور قرآن سے دلیل، جیسا رسول اللہ کے احکام کا اتباع ویسا ہی رسول کی نیابت وہ کرنے کا حقدار ہے جو رسول کے بھی احکام کا ویسا ہی اتباع کرے جیسا رسول احکام الہیہ کا اتباع کریں. تو اس کو تلاش کریں
قرآن کریم کی ایک سورت اکھاؤ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شمس سے مراد ذات رسالت ہے، قمر سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے، صلوات محمد و آل محمد پر۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند جب اس کے پیچھے پیچھے چلے تو جو رسول کر رہے ہوں وہی علی کر رہے ہوں، یہ ہے اتباع کی مکمل منزل، صلوات محمد و آل محمد۔ آئیے دوسری دلیل قرآن سے ڈھونڈیں، سورہ تکویر، ہم دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، اتباع مکمل، جو رسول وہی وہ بھی ہوں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ یہاں تو فرشتے کی باتیں ہیں، جبرائیل کی باتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، بیچ میں ایک بات کہہ دوں، میں نے ارادہ کیا اس سال ان مجالس میں کہ میں کہیں کہیں لے کر آیا ہوں مناسبت سے بعض ایسے اساتذہ فن جو ہماری آپ کے صفوں میں گزر گئے، شعراء کرام جن کے مراثی ہیں، مرثیے، ان میں سے بعض مراثی کا میں کہیں کہیں سے اقتباس کا انتخاب کر چکا ہوں۔ آپ نے اس منبر سے ذاکری اور خطابت تو بہت سنی ہے، ہم کوشش کریں گے آج سے لے کر آئندہ کی مجالس تک کہ کہیں کہیں خطابت ذاکری کے ساتھ ساتھ کسی اچھے مستند شاعر کا وہ کلام بھی پیش کریں جو مرثیے کی شکل میں ہے۔ یہ بالکل آپ جانتے ہیں، میں بیچ میں ایک بات کہہ لوں کہ اس منبر کا ایک خاص امتیاز یہ بھی ہے، لکھنؤ کا سب سے قدیم اشرا جس میں ایک ہی خطیب شروع سے آخر تک پڑھے، اشرے بہت ہوتے تھے لیکن ایسا اشرا جس میں ایک ہی خطیب پہلی محرم سے 9 محرم 10 محرم 12 13 محرم تک پڑھے، وہ یہ اشرا ہے جس کو سرکار مولانا سبط حسن صاحب قبلہ خطاب فرماتے تھے، انہی کی وجہ سے قائم ہوا یہ اشرا۔ جناب شیخ علی عباس صاحب اللہ مقامہ کی کوٹھی میں شروع ہوا اور مجمع بڑھ گیا تو نازمیہ میں لے آیا گیا۔ اس اشرے کو مجھے بھی یہ شرف اور عزت ہے کہ جس میں انہوں نے اور ان کے بعد بڑے بڑے بزرگان علماء جن میں میرے اساتذہ بھی گزرے، انہوں نے خطاب کیا اور مجھ کو یہ حق شاید سب سے زیادہ ملا۔ خوش قسمتی کہہ لیجیے یا بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ابھی تک زندہ ہوں اور آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ 50 سال اس اشرے کو کسی نے خطاب نہیں کیا ہے میرے سوا۔ تو اس میں ہم نے جب شروعات کی تھی 50 سال پہلے، 51 سال پہلے، تو موضوع قائم کیا تھا۔ عشرہ محرم میں مجالس میں موضوعات نہیں منتخب ہوتے تھے، یہ کام بھی اسی منبر سے ہوا ہے۔ آج جہاں جہاں آپ موضوع مقرر دیکھتے ہیں، یہ اب سے شاید 20 سال 15 سال پہلے کی بات ہوگی، لیکن نازمیہ مدرسے میں 50 سال پہلے کا میرا پہلا موضوع تھا مسلمان اور خدا۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے، گھر آئے چوتھی محرم کو، بہت اچھی مجلسیں آپ پڑھ چکے ہیں لیکن خدا را کل سے موضوع بدل دیجیے۔ ان کا لفظ نقل کروں، لکھنؤ کی لفظ استعمال کی، محرم کے دیکھتے ہوئے یہ چھکڑا اب نہیں چلے گا، یہ ان کی لفظ ہیں، نام نہیں لوں گا۔ محبت میں فرمایا، یعنی وحدانیت پہ آپ پڑھ لیں، محرم کہاں، تقاضۂ وحدانیت کا۔ میں کہ نہیں، میں پڑھوں گا، اور میں مسلمان اور خدا پر پورا اشرا پڑھا۔ دوسرے سال مسلمان اور رسول، تیسرے سال مسلمان اور قرآن، چوتھے سال مسلمان اور حدیث۔ یہ ہماری مجالس ہیں پوری جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب 15 سال 20 سال سے سب نے سال بھر کے مجالس موضوع ہوتے تھے، محرم میں نہیں ہوتے تھے، یہ ہم نے شروع کیا۔ اور اس سال کا موضوع ہم نے آپ سے بیان کر دیا کہ امام حسین اور اسلام، صلوات محمد و آل محمد۔ اس سال کا ہمارا موضوع ہے امام حسین
تاکہ حق ادا ہو، اور کل بیان ہو گیا اس پر۔ لیکن میں نے آپ سے ایک بات کہی، امام حسین اور اسلام اب تک یہ 50واں موضوع ہے جس پر آپ سے بات ہو رہی ہے، اور اس 20-25 سال 12-15-20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اب ماشاءاللہ 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 کر کے کہوں کہ ہر جگہ موضوع پر مجلس ہو رہی ہے، ورنہ یہاں محرم کی مجالس موضوع پر نہیں ہوتے تھے۔ آئیے، تو میں نے اب کی ایک نئی بات اور طے کی ہے، معافی چاہتے ہیں لوگ، یہ کہیں گے یہ امامہ، یہ ابا، یہ قبا، یہ مولوی صاحب، یہ ناظمیہ، یہ پرنسپل فلاں اور یہ مرثیہ پڑھیں گے۔ اس لیے پڑھوں گا کہ سب سے پہلے امام کی بارگاہ میں بھی اگر پڑھا گیا ہے تو مرثیہ پڑھا گیا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور ہم اور یہ بھی کہہ دوں، کوشش کروں گا کہ پھر مرثیوں کو بھی ویسے ہی پڑھا جائے جو منتخب ہوگا، بہت پورا مرثیہ نہیں ہوا کرے گا، چند اپنے موضوع کے مطابق چند لفظ، چند بند وہ ہم پڑھیں گے۔ اب یہ آپ بتائیں گے کہ ہم نے ٹھیک پڑھا کہ نہیں۔ ہم اپنی مجلس کے ذمہ دار ہم ہیں، مرثیے کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ میرا مجمع مرثیے کا ذمہ دار ہوگا جو مجھے یہ بتائے کہ ٹھیک پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ اگر آپ نے کہہ دیا ٹھیک پڑھے تو دوسرے دن بھی پڑھوں گا، اور اگر آپ نے کہا نہیں ٹھیک پڑھے تو دوسرے دن نہیں پڑھوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علی۔ بھیا میں آج کی ساری باتیں اب چھوڑتا ہوں جو کل بیان کروں گا، اب میں اپنی بات پہ آ جاؤں واپس، تاکہ مرثیے کی بات اب شروع کروں۔ پہلے ایک صلوات محمد بھیا آپ نے، کیونکہ میں وقت دیکھ رہا ہوں وقت۔ دیکھیے، ایک ہے مرثیہ نگاری اور ایک ہے مرثیہ خوانی۔ حضرات شعراء تشریف فرما ہے، مرثیہ نگار بھی اگر مرثیہ خوان ہے تو بڑی بات ہے۔ میر انیس مرثیہ نگار بھی تھے، مرثیہ خوان بھی تھے۔ اس لکھنؤ میں بہت سے نام ہیں جو مرثیہ خوان بھی ہیں اور مرثیہ نگار بھی ہیں، لیکن بہت سے وہ بھی جو صرف مرثیہ خوان ہیں، مرثیہ نگار نہیں ہے۔ انہی میں بھی ہوں، میں صرف مرثیہ خوانی کروں گا، ابھی مرثیہ نگاری نہیں کروں گا۔ مقصد کیا؟ خود ہی لکھو اور پڑھو، تب بات اور ہے۔ یہ میں آج جو لایا ہوں، ہر روز انتخاب کسی اور کا ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ مصاب ہوں گے اور آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ موضوع ہے امام حسین، امام حسین اور اسلام۔ میں آج انتخاب کرنے کے لیے لایا ہوں، ہمارے بزرگ ہوتے تھے، اس لیے اس ناظمیہ کے قابل فخر لوگوں میں ہوتے تھے۔ امروہے میں ہمارے خاندان کے بزرگ ہوتے تھے، اور یہ مجمع تو جانتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ میرے گھر پر ہی بچپنے میں انہوں نے مرثیے پڑھے، حضرت میر انیس، مرزا دبیر اور سارے نام ہیں، وہ بعد میں باتیں آئیں گی آگے کی مجلسوں میں، تاکہ آپ کو یہ کیف بھی ان مجالس میں محسوس ہو کہ مرثیہ بشرطے کہ آپ اپنے موضوع کے اندر بات کریں۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ امام حسین اور اسلام۔ اسی کو مد نظر رکھ کر میں پڑھنے آ رہا ہوں ان باتوں کو جو ابھی پیش کروں گا۔ بہت وقت ہو جائے گا، وقت کے اندر بات ہو جائے سب ختم۔ امام حسین اور اسلام، یہ ہے حضرت نسیم امروی، جن کے پڑھنے کا انداز بھی ایسا تھا، خود ہی فرماتے 200 مرثیے ہیں ان کے، اور زیادہ ہوں گے اور زیادہ ہوں گے۔ حسن مہدی صاحب، اچھا لگے گا آپ کو، میں جناب محترم آپ کو بہت اچھا لگے گا، ہاں مگر یہ نہ کہیے گا کیسا پڑھے۔ حضرت نسیم امروی 250 سے اوپر مرثیے، ان کے بیٹے جناب وسیم صاحب کینیڈا میں ہیں۔ میری کبھی ملاقات شاید ایک مرتبہ حج میں ہوئی ہو، نہیں جانتا باقی میں، لیکن ان کو جانتا ہوں، نسیم امروی صاحب کو کم سے نہیں۔ میں والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، یہاں خیالی گنج میں رہتے تھے، اور ہمارے گھر پر کئی بار مرثیے پڑھ چکے۔ آگرے کی مجلس میں جب حضرت ناصر الملت
کی تدفین کا موقع تھا تو وہ مزار شہید ہے، وہاں پر منبر ہے جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ادھر دیکھو، وہی بات یاد آ گئی۔ حضرت نسیم امروی اس 40ویں کی مجلس کے لیے مرثیہ پڑھ رہے ہیں حضرت ناصر الملت کے اعلی مقامہ کے لیے۔ مزار شہید پر یہاں سے میت لے جائی گئی ہے اور وقت تدفین حضرت ناصر الملت کے لیے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر حضرت نسیم امروی۔ قاضی نور اللہ شوستری کا مزار ہے، ناصر الملت کا نام ہے۔ یہ بات مجھ سے میرے برادر مرحوم مولانا خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے بیان کی تھی، وہ خود وہاں تھے۔ کہا حمید الحسن میں کیا بتلاؤں، وہ منظر عجب تھا جب جناب نسیم امروی نے منبر سے خطاب کر کے ہاتھ اٹھا کر کہا وہ نور کے مزار میں ناصر کی قبر ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا منظر کھینچا کہ پورے مجمع نے پلٹ کر دیکھا۔ تو یہ ہے مرثیہ نگاری اور یہ ہے مرثیہ خوانی، دونوں ایک جگہ جمع ہیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ اگر چونکہ میں وقت کے اندر میں نے آپ سے کہا آج 2:10 پر بات شروع ہوئی ہے، میرے پاس وقت ہے اس لیے کہ میرا موضوع ہے، بہت جلدی وقت میں بات ختم ہوگی۔ انہی نسیم امروی کے بارے میں، انہی کا مرثیہ ہے، بہت ہے سب، ان میں سے ایک لے کے آیا ہوں۔ ایک مرثیے میں صرف آیات الہیہ اور قرآن کے آیات اور احادیث ہیں، اس کو مجھ سے بہت فرمائش کی گئی ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، اس پورے مرثیے کی۔ انشاءاللہ وہ میں کروں گا، کبھی چھپے گا وہ الگ۔ پورا مرثیہ آیات اور احادیث کی نظم کے ساتھ ہے، انہی کا۔ عظیم المرتبہ ہستی تھی، انتقال کو ان کے 35-40 سال ہو چکے۔ آئیے امام حسین اور اسلام، بس اب میں شروع کرتا ہوں۔ جامع آیات قرآن شہادت ہیں حسین، جامع آیات قرآن شہادت ہیں حسین، سورہ اخلاص و شکر و صبر و ہمت ہیں حسین، شارح اجمال ایثار و صداقت ہیں حسین، کربلا پر جو ہوئی نازل وہ آیت ہے حسین۔ بیت سنیے گا اور بیت سنیں گے انشاءاللہ، آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کربلا پر جو ہوئی نازل وہ آیت ہے حسین، مصحف و شبیر، مصحف و شبیر ایک آغاز کا انجام ہے، مصحف و شبیر ایک آغاز کا انجام ہے، اس کا قول ان کا عمل جب مل گئے اسلام ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اسی میں میں نے انتخاب بس کیا، سب نہیں پڑھنا ہے، مرثیہ پورا نہیں، چند بند صرف منتخب میں، اس لیے فضائل، اس لیے مسائل میں نے سمیٹ لیے، پیش کرتا ہوں۔ حضرت نسیم امروی کی روح شاد رہے۔ وہ نبی کے دل کی قوت، قرآن وہ نبی کے دل کی قوت، یہ نبی کے دل کا چین، وہ نبی کے، یہ ابھی انتخاب کر کے آیا ہوں، بس آپ کے یہاں آنے سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے، موضوع میں نے پہلے معین کر لیا، لیکن یہ میں چلتے ہو بس۔ وہ نبی کے دل کی قوت، یہ نبی کے دل کا چین، وہ نبی کی چشم بینا، یہ نبی کے نور عین۔ واہ واہ واہ، وہ نبی کی چشم بینا، یہ نبی کے نور عین، مشرق اسلام وہ ہے، واہ واہ، مشرق اسلام وہ ہے، یہ امام مشرقین۔ کیا ایک مصرے کی بات کی جائے،
مشرق اسلام وہ ہے، یہ امام مشرقین، ایک ہی جلوے کے دو پرتو ہیں، قرآن اور حسین۔ فرق اتنا ہے، وہ زیادہ ہے، فرق اتنا ہے، وہ زیادہ ہے، یہ خضر راہ ہیں، اس میں تعویلیں ہیں، یہ محکم کتاب اللہ ہیں۔ سلام علیکم محمد علیہ محمد۔ ایک بند چھوڑتا ہوں، وہ ہے تنزیل ازل، یہ ہیں امام لم یزل۔ وہ ہے تنزیل ازل، یہ ہیں امام لم یزل، اس میں شامل فاتحہ، لفظوں کی رعایت ہے، اس میں شامل فاتحہ، یہ فاتح باب عمل۔ وہ ہے مجمل قرآن، وہ ہے مجمل، یہ مفصل امام حسین، وہ ہے مجمل، یہ مفصل، وہ ہے عقدہ اور یہ حل۔ وہ بدل ان کا، یہ اس کے، اور دونوں بے بدل۔ وہ اصول حکمرانی، وہ قرآن، وہ اصول حکمرانی، حاکم شرعی حسین۔ کیا بند و بیت ہے، وہ اصول حکمرانی، حاکم شرعی حسین۔ آیت الکرسی ہے اس میں، آیت الکرسی ہے اس میں، صاحب کرسی حسین۔ وہ اصول حکمرانی، حاکم شرعی حسین، آیت الکرسی ہے اس میں، صاحب کرسی حسین۔ دہر کی صورت ہے اس میں، دہر کی صورت ہے اس میں، دہر کے رہبر حسین۔ اس میں جو یاسین، اس یاسین کے دلبر حسین ہے، وہاں طٰہٰ ہے، وہاں طٰہٰ، یہاں طاہر ہیں سرتاسر حسین۔ سورہ کوثر ہے اس میں، ضامن کوثر حسین۔ دین کی وہ جان ہے، یہ دین کا ایمان ہے، اس میں الرحمن ہے، یہ علم القرآن ہے۔ حامل والشفا وہ ہے شافع امت حسین، اس میں ہے والنجم، نجم تالِ ملت حسین، والقمر اس میں تو ماہ منزل عصمت حسین، اس میں ہے انا فتحنا، فتح کی صورت حسین، اس میں ہے والشمس، جس والشمس کی ضوء آفتاب، یہ ہے مطلع ایک خود، یہ ہے مطلع ایک خود پشت پر 9 آفتاب۔ حسن وہ ہے، یہ ملاحت، وہ جمال اور یہ جمیل، وہ قیادت، یہ امامت، وہ جلالت، یہ جلیل، وہ اساس اور یہ عمارت، وہ حرم اور یہ خلیل، حق وہ ہے، اثبات حق یہ ہے، وہ دعویٰ یہ دلیل، وہ ہے فرقان مبین، فاروق و فارق ہے حسین، وہ شب معراج عرفہ صبح صادق ہے حسین۔ موسی دورہ کا وہ ہے طور، یہ ہے شمع طور، وہ تجلی کا تقاضا، یہ تجلی کا ظہور، وہ حقیقت کا سلیقہ، یہ حقیقت کا شعور، ان کے نانا کا وہ ایک سایہ، ان کے نانا کا وہ ایک سایہ، یہ نانا کا ہے نور۔ یہ نئی باتیں نہیں، روشن ازل کے دن سے ہیں، وہ پیغمبر سے ہے قائم اور پیغمبر ان سے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ پانی دیں۔ اب میں اس کو یہاں اب میں آپ کو وقت کے اندر بات ختم کرنے کے لیے اب میں آپ کو اسی مرثیے کے اس آخری باب تک لے چلتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں پورے مجمع کہاں سے کون ایسا ہے جس کی آنکھ نم نہیں ہوگی۔
میں چھوڑتا ہوں سارے بندش کے. امام حسین کی ولادت کا منظر ہے. سب چھوڑتا ہوں. اب جبرائیل آئے. سننے کا ہے سب، لیکن اب میں مصائب کے قریب. جبرائیل آئے. ناگاہ جبرائیل نے آ کر کیا سلام رسول کو. بولے حضور کو ہو مبارک یہ لال افام. ہے تہنیت کے بعد، شاید ایک ہی مصرے پر آپ. ناگاہ جبرائیل نے آ کر کیا سلام. بولے حضور کو ہو مبارک یہ لال افام. ہے تہنیت کے بعد یہ معبود کا پیام. اپنے ولی کے لال کو ہم نے دیا ہے نام. یکتا میری کنیز کا یہ نور عین ہے. ایسے ہنسی کا نام مناسب حسین. پیارا سا نام سن کے جو خوش ہو گئے نبی، فرحت سے مسکرا دیے منہ پھیر کر علی. بچے کو جبرائیل نے پیہم دعا یہ دی. پھولے پھلے رسول کے گلشن کی یہ کلی. نور حسین سے ہو اجالا جہان میں، اس گل بدن کا بول ہو بالا جہان میں. دے کر دعا علی سے یہ کی بڑھ کے التجا. مولا غلام خاص ہے یہ عہد با وفا. خلط خوشی کا کیجئے شاگرد کو عطا. سنیے کوئی حرف نہیں، وہ بچہ ہے وہ بھی سنے. خلط خوشی کا کیجئے شاگرد کو عطا. فرمایا جو بھی مانگو ہمیں اس میں عذر ہے کیا. فرمایا جو بھی مانگو ہمیں اس میں عذر کیا. بولے جبرائیل بولے یہ آرزو ہے کہ پالوں حسین کو. جھولا جھلاؤں فاطمہ کے نور عین کو. دیکھا علی نے سن کے جو یہ سوئے مصطفیٰ. بولے رسول پاک کہ جبریل مرحبا. تم ہو یگانے اذن کی حاجت تمہیں ہے کیا. رکھنا نگاہ میں کہ یہ ہے نور کبریا. سب سے ہمیں جہان میں پیارا حسین ہے. ہم ہیں حسین کے تو ہمارا حسین. اس دن سے جبرائیل ہوئے خادم حسین. پالا کیے علی کے پسر کو بزیب و زین. جاتے تھے خود میں تو نہ آتا تھا دل کو چین. پھرتا تھا وہاں بھی آنکھوں میں زہرا کا نور ہے. سوئے جنا کبھی سوئے چمن گئے. سوئے جنا گئے کبھی سوئے چمن گئے. خادم بنے کبھی کبھی خیاط بن گئے. بیت الشرف میں آتے تھے جاتے تھے بارہا. بس سنیے اب. بیت الشرف میں آتے تھے جاتے تھے بارہا. یا خدمت حسین تھی یا وحی کبریا. ایک دن گئے جنا میں تو پلٹے بسط بکا. آنکھوں میں اشک دیکھ کے بولے یہ مصطفیٰ. جبریل خیریت تو ہے کیوں شور و شین ہے. رو کر کہا یہ محضر قتل حسین. دل تھام کر پکارے رسول فلک وقار. دل تھام کر پکارے رسول فلک وقار. بچے کی کیا خطا ہے کہو بہرے کردگار. چوما ہے جو گلو ہے حسین ہم نے بار بار. ہے اسی پر ہوگی رواں تیغی آبدار. دکھ سہ کے ہم نے پالا ہے اس نور عین کو. کیوں کر تڑپتے دیکھے گا نانا حسین کو. کی عرض دیکھنے کا محل ہی نہ آئے گا. اس دم حضور ہوں گے نہ زہرا نہ مرتضیٰ. روئیں گے تابہ حشر محبان با وفا. پوچھا شہید کس لیے ہوگا یہ مہلکہ. اپنے لیے کہ حق کی اطاعت کے واسطے. رو کر کہا کہ بخشش امت کے واسطے. سر کو جھکائے پاس جو بیٹھے تھے مرتضیٰ. بے ساختہ کہا کہ میرے لال مرحبا. پھر عرض کی شفیع امم سے کہ میں فدا. حاضر ہے مہر لیجیے شاہ انبیاء. محضر پہ آہ بھر کے پیغمبر نے مہر کی. احمد کی مہر دیکھ کے حیدر نے مہر کی. عرض جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑ کر بلوائیے اب ان کو بھی.
بلوائی اب ان کو بھی ہے فاطمہ کدھر. بے چین ہو کے بولے پیغمبر بچشم تر، مر جائے گی تڑپ کے سنے گی جو یہ خبر، کیوں کر زباں سے حال غم دلربا کہیں، یا تم کہو بطول سے یا مرتضیٰ کہیں. جبریل نے کی عرض کیا ہے شافع امم یہ ہے رضا، تو کہتے ہیں خود فاطمہ سے ہم نرمی سے آشتی سے سنائیں گے حال غم، تائید کرتے جائیں گے حیدر قدم بقدم، قدم قدم ہم بھی کریں گے ضبط، تو امام غیور بھی اتنی ہے التجا کہ نہ روئیں حضور بھی. یہ ذکر تھا کہ آ گئیں خود بنت مصطفیٰ. بی بی سے ہاتھ جوڑ کے جبریل نے کہا خالق کا ایک سوال ہے اے اشرف النساء. وہ شاد ہو کے بولی میں اس حکم کے فدا. بخشی ہوئی کنیز کو عزت اسی کی ہے، جو کچھ ہے میرے پاس جو کچھ ہے میرے پاس امانت اسی کی ہے. کی عرض حق نے مانگا ہے ایک نور عین کو، بولی خوشی سے میں نے دیا دل کے چین کو، لے جاؤ یادگار شاہ مشرقین کو. بولے عدو شہید کریں گے حسین کو. یہ سن کے فاطمہ کا جگر تھر تھر آ گیا، ہے حسین منہ سے کہا اور غش آ گیا. ہے حسین منہ سے کہا اور غش آ گیا. گھبرا کے جبرائیل نے شہپر کی دی ہوا، نبضوں کو دیکھنے لگے محبوب کبریا. آنسو چھڑک کے ہوش میں لائے جو مرتضیٰ، پھر سر کو پیٹ کر یہ پکاری بسط بکا، یا رب نہ چین مجھ سے میری، یا رب نہ چھین مجھ سے میرے نور عین کو، پالا ہے چکی پیس کے میں نے حسین. آج مجھے یہی مسائل ہے. میں بیچ کی سب باتیں چھوڑتا ہوں. فرمایا مصطفیٰ نے میری جان صبر کر، بیٹی یہ کبریا ہے کہ فرمان صبر کر، تو فخر حاجرہ ہے میں قربان صبر کر، امت کی مغفرت کا ہے سامان صبر کر. یہ سنتے ہی بطول نے محضر پر مہر کی، مادر نے قتل نام دلبر پر مہر کی. اس کے بعد امام حسن کو بلایا گیا، پھر یہاں تک کہ امام حسین بلایا گیا. انہوں نے بھی مہر لگائی، سب نے ایک ایک مہر لگا دی. اب وہ بتایا منہ چوم کر ملک نے یہ کی عرض میں فدا، امام حسن کا منہ چوم کر ملک نے یہ کی عرض فدا. پیارے حسین کو بھی بلا لیجئے ذرا. لائے انہیں حسن تو یہ جبریل نے کہا محضر خدا نے بھیجا ہے جانے مرتضیٰ، لکھا ہے یہ کہ آپ بظلم شدید ہوں، مولا خدا کی راہ میں پیاسے شہید ہوں. منظور ہے حضور یہ کلفت، کہا قبول. بولے کہ ہوگی پیاس کی شدت، کہا قبول. کی عرض جانثاروں کی فرقت، کہا قبول. پوچھا کہ بھانجوں کی شہادت، کہا قبول. بولا ملک کے داغ 72 کے کم نہیں، فرمایا لاکھ زخموں ایسے تو غم نہیں. سنیے گا نتیجہ سنیے گا. بولے لٹے گی دولت شبر، کہا کہ اور. کی عرض قتل ہوں گے برادر، کہا کہ اور. بولے کہ مارے جائیں گے اکبر، کہا کہ اور. کی عرض تیر کھائیں گے اصغر، کہا کہ اور. بولے رضائے حق ہے کہ پھر غیر حال ہو، سرشاہ کا سنا پہو تن پائے مال ہو. جنگل میں وقت شام جلے فاطمہ کا گھر، سیلی لگائے بالی سکینہ کو بدگہر. تب میں ہو قید بانوے ناشاد کا پسر، خولی کا تازیانہ ہو بیمار کی کمر. کانٹوں پر آئے شام میں زین العبا پھرے، آخر یہ شرط ہے. بے چین ہوگا مجمع جہاں بھی ہیں. جنگل میں وقت شام جلے فاطمہ کا گھر، سیلی لگائے بالی سکینہ کو بدگہر. تب میں ہو قید بانوے ناشاد کا پسر، خولی کا تازیانہ ہو بیمار کی کمر. کانٹوں پر راہ شام میں زین العبا پھرے. آخری میں اس سلسلے کا مصرع کانٹوں، بیت ہے، بیت کا مصرع آخری. کانٹوں پا
راہ شام میں زین العبا پھرے، میرا بافہم مجمع سمجھ جائے گا۔ امام حسین ہر بات کو کہہ رہے ہیں منظور منظور منظور۔ کانٹوں پر راہ شام میں زین العبا پھرے، آخر یہ شرط ہے کہ بہن بے ردا پھرے۔ سب منظور۔ کانٹوں پر راہ شام میں زین العبا پھرے، آخر یہ شرط ہے کہ بہن بے ردا پھرے۔ اب سنیے گا، اب سنیے، بولے امام پاک کہ منظور ہر بلا، بیٹے بھتیجے بھانجے بھائی ہو سب فدا، اف تک نہ ہم کریں گے بجز شکر کبریا، اف تک نہ ہم کریں گے بجز شکر کبریا، عابد اسیر ہو کے سکینہ پہ ہو جفا، لیکن یہ حق سے کہیے کہ اتنا کرم کرے، لیکن جبرائیل سے کہہ رہے ہیں امام، لیکن یہ حق سے کہیے کہ اتنا کرم کرے، ایک شرط بے ردائی زینب کو کم کرے۔ ایک شرط بے ردائی زینب کو کم کرے کہ عرض حق کا حکم یہ ہے اے نبی کے چین، جب بن میں لٹ چکے حرم شاہ مشرقین، تشہیر تاب شام ہو زہرا کی نور عین، اس میں ہی پردہ پوش یہ امت ہے یا حسین، جب یہ سنا تو شاہ نے محضر پر مہر کی، رو رو کے بے ردائی خواہر پر مہر کی۔ مصائب ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ میں آج کی تاریخ جو بیان کیا کرتا ہوں سب ختم کر کے میں اتنا یاد دلا دوں، بے ردائی خواہر پر مہر کی، آج کی تاریخ اسی کو یاد دلایا جاتا ہے جب مدینے سے قافلہ چلا، سب کو کسی اور نے سوار کیا، ام فروا قاسم سوار کر رہے ہیں، ام کلثوم عباس سوار کر رہے ہیں، لیلا اکبر سوار کرا رہے ہیں، لیکن جب محلہ بنی ہاشم خانوادہ رسالت زینب نکلی گھر سے تو امام حسین سہارا دے کر چلے، ناقہ بٹھایا گیا، امام زمین پر بیٹھے، زینب نے زانو پر قدم رکھے، سہارا بازو کو دیا، زینب کو سوار کرایا، یہ مدینے سے زینب چلی، امام سوار کرا رہے ہیں، 11 محرم زینب اکیلی کھڑی ہے، مدینے کا رخ ہے، بھیا عباس بھیا حسین مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، کربلا سے قافلہ جا رہا ہے، کون سوار کرائے، واہ حسینہ